آپ نے این آر او والا باتیں کی لیکن یہ نہیں بتایا کہ این آر او کس سے مانگا اور کس نے مانگا، کچھ وضاحت فرمائیں۔ یہ جو سارا صبح سے لے کے شام تک کس نے مانگا کرتے ہیں اسمبلیوں میں، یہ کس نے؟ شہباز شریف نے کسی سے رابطہ کیا آپ سے، یا عمران خان سے کسی سے پیغام بھجوایا ہوگا؟ نہیں، یہ بات یہ ہے، یہ این آر او جو کنڈکٹ ہے، یہ میں آپ کو ایک اور بتاؤں، جب پچھلی دفعہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ لوگ جا رہے تھے باہر، پرویز مشرف واز آل پاورفل، پریزیڈنٹ، چیف ایگزیکٹو، نہیں آرمی چیف، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ میں وہ بات نہیں کر رہا۔ انہوں نے 2 دن پہلے تک کیا سٹیٹمنٹس تھے کہ این آر او سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو قوم، ملک، محبت، یہ وہ۔ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے نا کہ سارا کچھ دے سکیں، وہ جنرل مشرف اس پوزیشن میں تھے، ہم بھی بڑی پوزیشن میں، آپ بھی ہیں، دے سکتے ہیں این آر او۔ میرا خیال ہے کہ ہم اگر جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب جتنے ہی طاقتور ہیں اس وقت، کوئی ایسا مسئلہ اتنا ہی طاقتور ہے، بالکل۔ تو پھر آپ ارادہ رکھتے ہیں کسی کو نواز شریف صاحب کو جدہ کی فلائٹ پہ یہ ارادے کے اوپر نہیں نا پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں، یہی تو فرق ہے۔ کوئی پیغام کس نے بھیجا آپ کو، مانگا؟ عمران خان نہیں چھوڑیں گے، یہی ان کا جو ہے وہ تو کہتے ہیں میں ایک ایک کو اندر ڈالوں گا، لیکن پیغام کس نے بھیجا کہ چوئی صاحب سانو این آر او دے دو؟ کوئی شہباز شریف نے یا کسی نے کہا؟ وہ ہوتی ہیں نا باتیں، پھر وہ کس نے کی؟ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو دونوں طرف اچھے تعلقات والے ہوتے ہیں، انہیں سے ذریعے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا۔ تو کمیونیکیٹ کیا پی ایم ایل این کی شریف برادران نے کمیونیکیٹ کیا، سارے کر رہے ہیں، وایا میڈیا ڈال کے۔ ہاں سارے کر رہے ہیں، سارے سے مراد زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی پیغام بھیجا۔ سارے جو ہوتے ہیں نا، جو پھنسے ہوتے ہیں نا، یہ باہری، یہ اسمبلی کے تقریروں تک کے تگڑے ہیں، وہ اسمبلی سے باہر نکلتے ہیں نا اس وقت سارے گر پڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو باقی بھی، جیسے پرائم منسٹر صاحب ادھر گئے تھے جب پنجاب میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو چہرے رائٹ لیفٹ کے اوپر زیادہ مجھے سفید پڑتے نظر آ رہے ہیں نا، وہ اس دکھ میں نہیں ہے کہ یہ اندر ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم بھی اندر جا رہے ہیں۔ سو اس لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک پینڈنگ ایشو بالکل اینڈ کے اوپر آ گئے، کل سن رہے تھے ہم، شاید ایاز صادق کے اوپر آپ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ان سے کوئی آفر کیا جائے؟ ہم نے دیکھیں، ایک تو سلی بات ہے، آپ مجھے بتائیے کس قدر غیر اخلاقی مطالبہ ہے کہ بڑے بھائی کے پروجیکٹس ہیں اور چھوٹا بھائی ان کو آڈٹ کرے گا۔ انہوں نے کہا آپ سب کمیٹی خود بنا لیں۔ سب کمیٹی کیسے خود بنا لیں؟ آپ کی چیئرمین شپ جو ہے اس کے انڈر ہی ہونا ہے۔ پھر آپ کس کو دیں گے چیئرمین شپ؟ ہم تو کہہ رہے ہیں آپ ہمیں دیں جب تک آپ کے پروجیکٹس ہیں، ہم آپ کے۔ اور ٹریڈیشن ہوتی ہے نا کہ اپوزیشن کو دیں، تو ٹریڈیشن یہ ہے، اپوزیشن سے کوئی اور بندہ لے لیں۔ نہیں، ٹریڈیشن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کو پوزیشن آڈٹ کرے، یہ ٹریڈیشن ہے۔ سو ہمارے جب پروجیکٹس آئیں گے تو اس کو پوزیشن آڈٹ کرے، ان کے گاؤں ہیں ان کو ہمیں کرنے دیں۔ یہاں سے بات جو ہے وہ ہونی چاہیے اور اصولی بات ہے۔ اور شہباز شریف صاحب ہوں یا باقی لوگوں ہوں، تو کیا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اجلاس کیا یہ اڈیالہ میں کریں گے؟ ان کے علاوہ بھی تو اپوزیشن میں لوگ ہیں، آپ کے خیال میں کوئی اور اس قابل نہیں؟ میرا خیال میں تو ہمیں ملنی چاہیے۔ آپ اس پہ تحریک انصاف والے ابھی اسی کے اوپر ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس ہی رہے؟ لیکن یہ فرینکلی ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں یا خٹک صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جو ہوں، میں تو اسی پوائنٹ آف ویو میں ہوں کہ ہمیں ملنی چاہیے۔ اور یہ کمیٹیز بنے گی کب فعال ہوں گی؟ یہ پتہ نہیں، اسپیکر صاحب نے اس کو لمبا کیا ہوا ہے، ان کو بنا دینی چاہیے کمیٹیز۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی ایک بڑا کروشل لنک ہوتا ہے اس کا، پرائم منسٹر اور فوج کے سربراہان مل بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، وہ بھی درمیان میں اٹکی ہوئی ہے آپ کے اسی چکر میں؟ نہیں، وہ تو ایک میٹنگ تو ہو چکی ہے نیشنل سیکورٹی۔ فارملائز کریں گے کمیٹیز کا سیٹ اپ تو تبھی ڈسکشن شروع ہوگی نا، ویسے تو نہیں ہوگی۔ نہیں، فارملائز ہونا چاہیے، اسپیکر صاحب کو کر دینا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے جی اپوزیشن آئے تو بسم اللہ، نہیں آئے تو نہیں آتے تو کیا کریں ہم۔ لاسٹ کویسچن، یہ جو اکنامک ایشوز، یہ کرائسس لائک سچویشن جس میں ہم ابھی گزر رہے ہیں، کتنا عرصہ چاہتے ہیں کہ 4-6 ہفتے، 8 ہفتے، 10 ہفتے جس میں یہ صورتحال سنبھل جائے گی؟ Well, frankly, this is for اسد عمر صاحب to answer، اور خسرو، اسد عمر صاحب، رزاق داؤد وہ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ کتنے دیر میں سنبھل جائے گی، لیکن بہت جلدی سنبھلنی چاہیے۔ اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی ان کی بالکل صحیح ہے۔ اب اس کے اوپر ایک پبلک نیریٹو چاہیے، ایک میڈیا نیریٹو چاہیے کہ وہ کس طرح سے جائے گی، کس طرح سے آگے ہوگی۔ میرا خیال ہے انشاءاللہ جلد معاملات۔ اب بعض معاملات کے اندر بالکل کلوزنگ ریمارکس، بعض معاملات میں شاید آپ کو جیسے پرائم منسٹر کا کراچی کا وزٹ کروایا ہے نا، وہ جو بڑے بڑے پاکستان کے بزنس لیڈرز ہیں ان کو کانفیڈنس دینا پڑے گا۔ اسٹاک مارکیٹ پینک میں تو اس کو آپ کو بتانا پڑے گا، انٹریکٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے پاس ہے کیا اور کیا چیزیں پائپ لائن میں۔ حوصلہ دینا پڑے گا۔ یہ جس طرح سے انہوں نے ہارڈ ٹاک کے اوپر انٹرویو دیا ہے، پاکستان میں ذرا بہتر، زیادہ میڈیا پہ آئیں گے، کریں گے، کیونکہ فرینکلی دیکھیں نا، میں بات کروں گا اکانومی کے اوپر، اس کی وہ ورتھ نہیں ہے جو اسد عمر صاحب بات کریں گے تو ان کی بالکل اور ایک جو ہے وہ بات ہوگی۔ سو ان کو بالکل کرنی چاہیے، میرا خیال ہے وہ اس کے اوپر سینسٹیو ہیں اور کر رہے ہیں۔ صبح 8 بجے سے رات 11 بجے تک تو ان کے پاس فون سننے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ فرینکلی کام تو یہ سارے بہت کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔